آخرکار پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ پاکستان کی دوسری تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی دنگ رہ گیا ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ ہدایات دی کہ وہ RO آفس میں اپنا انتخابی نشان لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس بات پر کلیئر نہیں تھے کہ ان کو انتخابی نشان بلہ واپس ملے گا، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، الیکشن نہ صرف الیکشن کمیشن بلکہ سپریم کورٹ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی بھی بلے کا نشان نہیں ملنے والا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بلے باز کے نشان پر انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بلے باز کا نشان پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کی ایک چھوٹی تنظیم ہے جس کو یہ بلے باز کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی ایک اور تنظیم پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، تو اس طرح سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے تمام لوگ بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑیں گے، کیونکہ بلے باز بلے سے ملتا جلتا نشان ہے۔ عمران خان خود ایک سپورٹس مین ہے، تو بلے باز کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے پہچاننے میں بہت بڑی آسانی ہوگی، اس سے کہ وہ کسی اور نشان پر جاتے ہیں، جس طرح شیخ رشید کی جماعت تھی یا پھر کوئی اور جماعت تھی، خیمے والی جماعت تھی یا پھر قلم دوات کا نشان تھا، تو اس سے بہتر یہی آپشن ان کے پاس تھا کہ وہ بلے باز پر الیکشن لڑ سکے۔ تو اب یہی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، ان کے تمام جو بھی ہیں کھلاڑی وہ بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ جیسے ہی بلے باز کا نشان الاٹ ہوا ہے تو RO آفس سے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ RO آفس جاتا ہے اپنے انتخابی نشان لینے کے لیے، تو اس کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ اوکاڑا سے عبداللہ طاہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس سے پہلے 2-3 اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر پر بھی پولیس نے ریڈ کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، بیرسٹر گوہر صاحب عدالت میں موجود تھے اور وہ وہاں سے اچانک جلدی سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں گئے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کی ہے۔ اتنا بتانے کے بعد IG کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا، تو IG اسلام آباد نے بتایا کہ کچھ اشتہاری لوگ ادھر ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اس گھر میں موجود ہیں، جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیرسٹر گوہر کا گھر ہے، تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کے گھر پر گئے ہیں پولیس والے، انہوں نے دروازے توڑے ہیں، ان کے بھتیجے اور ان کے بیٹے کو مارا بھی ہے، تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اسی طرح دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک دوبارہ سے جو پہلے 9 مئی کے بعد جس طرح کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کیا گیا تھا، وہی جیسے ہی انتخابی نشان الاٹ ہوتا گیا ہے، ٹکٹیں ملتی گئی ہے، اسی اثنا میں دوبارہ سے ان لوگوں کے خلاف دوبارہ سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پھر سے پکڑنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک سپریم کورٹ میں بھی ابھی بلے کے کیس پر سماعت جاری ہے، بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل دے رہے ہیں، مگر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملے گا۔ تو اسی دیکھتے ہیں کہ ساری پارٹیز اپنے الیکشن کمپین میں لگی ہوئی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، جلوس کر رہی ہیں، ریلیاں نکال رہی ہیں، ورکرز کنونشن کر رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف لک چھپ کے اپنی کمپین کر رہی ہے، مگر پھر بھی اس کو پکڑا جا رہا ہے۔ اس کے جو لائرز ہیں، اس کی جو اہم قانونی ٹیم ہے، وہ بلے کا نشان واپس لینے میں لگی ہوئی ہے، ادھر ان کا وقت ضائع کرایا جا رہا ہے، اور ادھر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت میں تو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا مخالف نہیں ہے، سب ایماندار لوگ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے ایماندار لوگ ہیں، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، سب کو معلوم ہے۔